ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بدلتے موسم کی جہاں ہم بات کریں ہیں یا فضائی آلودگی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ کس طرح سے ہماری جسمانی صحت کو متاثر کر رہی ہیں دونوں چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب درجہ حرارت اچانک کم ہوتا ہے نا جی، تو گرمی جو ہے اسے نارملی تو اوپر چلے جانا چاہیے، لیکن اچانک تبدیلی کی وجہ سے وہ گرمی اوپر نہیں جاتی بلکہ فضا میں معلق ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس گرمی میں جو ہمارے ارد گرد اڑنے والے یہ ذرات ہیں، دھواں ہے، مختلف یہ اپنا گاڑیوں کا دھواں، یہ جو جلنے سے اٹھتا ہے یا پھر جلنے کے ذرات جو ہیں، یہ اس جو گرمی ہوتی ہے اس کے اندر مکس ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ایک لیئر سی بن کے جسے ہم سموک کہتے ہیں یا آلودگی کہتے ہیں۔ اب جب سانس لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سانس کے لیے نارملی ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جو آکسیجن ہے۔ اچھا، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بھی زہریلی گیس ہے، تو فضا میں چونکہ اس کی زیادہ تعداد ہوتی ہے، مونو کاربن جو ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے، نائٹریٹ گیسز زیادہ ہوتی ہیں، کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ اب جب وہی گیسز یا وہ جراثیم جو ہے وہ سانس کے راستے ہمارے اندر جاتے ہیں تو وہ ہمارے گلے کو انفیکٹ کرتے ہیں، جس سے ہماری چھاتی کا چیسٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اس میں سر کو، جیسے آج کل آپ نے دیکھا آنکھوں میں لوگوں کے پانی آ رہا ہے، ناک میں پانی آ رہا ہے، سر میں درد ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو اس آلودگی کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری طرف پھر کس طرح سے ہمیں کیئرفل رہنا ہے؟ جس طرح سے گلا آج کل نارمل ہے، خراب ہو جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، فلو ہمیں بہت جلدی لگ جاتا ہے۔ دیکھیں، اس آلودگی کے اثرات سے محفوظ رہنا جو ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمیں اٹھنے کے بعد فوری طور پہ، جیسے کہ ہم برش کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں نیم گرم پانی جو ہے اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کے، اگر شہد ہو تو وہ بہت اچھا ہے۔ اسی طرح اگر شہد اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو گرین ٹی ہے اس میں پانی میں تھوڑی سی ادرک پکا کے، جو لوگ خالی پیٹ چائے پینے کے عادی ہیں ان کے لیے بہت اچھا اور مفید نسخہ ہے کہ خالی پیٹ آپ ادرک کا 1 گرام لیں، اس کو پانی میں پکائیں اور اس میں 1 ساسے گرین ٹی کا ڈپ کر کے آپ وہ نیم گرم پی لیں گے، اس سے آپ کی سانس کی نالیاں اور جتنے بھی اندر معاملات ہیں وہ سارے آپ کے صاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح رات سوتے وقت جب آپ باہر سے کام کار کر کے گھر آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نیم گرم پانی سے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے، تھوڑا سا شہد ڈال کے غرارے کریں۔ ہم نے دیکھا کہ جو غرارے ہیں یہ ہمارے اندر تک کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو صاف کرتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ رات سوتے وقت سونف، زیرہ اور چھوٹی الائچی کا قہوہ بنا کے پئیں تاکہ آپ کے رگوں کے اندر، آپ کی نسز کے اندر جو بھی کسی قسم کا اگر کوئی رکاوٹ، کوئی ذرات، کوئی گیس ہے تو وہ اس کا اخراج ہو جائے، تو یہ بہترین ہے۔ اس طرح آپ کا گلا بھی صاف رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک میں بات ایڈ کروں کہ جو وضو ہے یہ بہترین اس سے حفاظت ہے۔ دیکھیں، ہم 5 جب وضو کرتے ہیں تو ہم غرارے بھی کرتے ہیں، یہ وضو کا حصہ ہے۔ اچھا، جب ہم وضو کرتے ہیں تو ناک میں پانی ڈال کے ہم انگلی سے اس کو بھی صاف کرتے ہیں، چونکہ یہ آلودگی یہ ناک اور منہ کے راستے ہمیں اندر جاتی ہے۔ جب ہمارے ناک اور منہ کی صفائی رہے گی تو انشاءاللہ ہم ان کے اثرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے ادرک کے کعبے کا بتایا ہے جو کہ ہمیں دن کے ٹائم پہ لینا چاہیے، وہ ہماری امیونٹی کو بھی پھر آہستہ آہستہ اسٹرانگ کرے گا، کیونکہ کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ امیون سسٹم جو ہمارا تھا وہ پھر کافی ویک ہو گیا۔ دیکھیں جی، امیون سسٹم کے لیے تو متوازن غذا کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی ایک غذا جو ہے وہ ہمیں بیماریوں سے نہیں بچا سکتی، ایک مجموعہ جو ہوگا نا غذاؤں کا، البتہ جیسے ہم نے بتایا کہ فار دا ٹائم وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم اس کی مقدار کو زیادہ کریں گے تو اس سے ہمیں فائدہ تو ضرور پہنچے گا، لیکن ہمارے پورے مکمل طور پہ امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے، اسے مضبوط رہنے کے لیے ہمیں ایک مکمل متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ڈرائی فروٹس بھی ہیں، جس میں ہلدی ہے، لہسن ہے، پیاز ہے، ادرک ہے، اسی طرح جو سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک ہے، یہ موسمی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے موسم کی جتنے بھی فصلیں ہیں، ان کی ترتیب ہی یہ ہوتی ہے۔ آج کل جیسے پالک ہے، میتھی ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، موسمی ہے، اس کا زیادہ استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ جو ہماری فطرت کے قریب ہیں، جو ہمارے سسٹم کو سمجھتے ہوئے ہمارے سسٹم کو مضبوط بھی کرتی ہیں اور بیماریوں کے خلاف ہمارے جسم کے اندر ایک دفاعی نظام بھی پیدا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے بتا دیا ان تمام لوگوں کے لیے کہ اگر کسی بھی پرابلم سے ہمیں بچنا ہے تو ہم پہلے یہ تمام چیزیں کر لیں۔ اب کسی کا گلا خراب ہو گیا ہے، کسی کو فلو شروع ہو چکا ہے، کھانسی ہے وہ رک نہیں رہی ہے، اس کو کس طرح سے ٹھیک کریں؟ اس کے لیے کون سی چیزوں کا استعمال کیا جائے؟ گلا خراب
چونکہ گلے میں انفیکشن ہو گئی ہے، گلے میں ورم آ گیا ہے، جی تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہی کریں گے کہ نیم گرم پانی میں نمک اور شہد ملا کے غرارے کریں گے، ٹھیک ہے، اس سے جو اس کی انفیکشن ہے اس کو فوری طور پہ افاقہ ملے گا۔ اس کے علاوہ خوراک میں ہم نے دیکھیں اناب، جی اناب لے لیں کوئی 4-5، اس میں تھوڑی سی بلٹھی ہو، بنفشہ ہو، عمل تاس اور لسوڑیاں، یہ تھوڑی تھوڑی 5-7 لسوڑیاں ہوں، تھوڑا سا عمل تاس ہو، اس کو آپ 1 کپ پانی میں پکا لیں، 1 کپ پانی میں، جب وہ تھوڑا سا کم ہو جائے پک کے، اس کا ذائقہ دوائیوں کو اس کے اندر آ جائے، اس میں تھوڑا سا شہد، گڑ یا شکر، جو چیز بھی آپ کے پاس اویلیبل ملا کے پینے میں آسانی ہو، ہاں آسانی ہو، تو میرے خیال یہ دن میں 3 خوراکیں آپ لیں، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ کا گلا، آپ کی کھانسی، یہ جو زکام وغیرہ سے آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تاکہ پھر اینٹی بایوٹکس کی طرف نہ جانا پڑے۔ وہ جو عادت ایک ہم لوگوں کو لگ گئی اسپیشلی، وہ کتنی پھر ہمارے لیے غلط ہے؟ اب تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس اس موسم میں خاص کر بہت سے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جنہوں نے 3 ماہ تک مسلسل اینٹی بایوٹک یوز کی، ان پہ فائدہ کوئی اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو فطرت ہے یہ فطرت کے قریب ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے پاس ایک بچہ آیا، 1 سال کا بچہ تھا، وہ 3 ماہ سے مسلسل اس کو اینٹی بایوٹک دے رہے تھے، اس کے گلے کی انفیکشن و بخار نہیں اتر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وڈ یو بلیو کہ ہم نے اس کو یہ نیچرل چیزیں دی اور اگلے تیسرے دن وہ بچے کو پتہ ہی نہیں کہ ہے یا نہیں ہے۔ مطلب یہ جو نیچرل چیزیں ہاں وہ ان کا زیادہ اثر ہے اگر اس کے مطابق دی جائیں جو آپ کی فزیکلی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں چونکہ ہمارے ہاں ٹوٹکے بازی بہت ہے، لوگ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ عمل کر کے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز پہ بھی تھوڑی سی آگاہی لینی چاہیے، دینی چاہیے کہ جو سیلف میڈیکیشن یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے۔ ہر بندے کی جسمانی ضرورت اپنی ہے، ہر بندے کی جو ہے ایک چوائس اپنی ہے۔ ہماری جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، آپ کی پسند اور ہے، میری اور ہے، بالکل، تو لہٰذا ریکوائرمنٹ کا بھی فرق ہے، ریکوائرمنٹ ہماری باڈی کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں۔ بالکل، اب دیکھیں نا ہمارے 4 مزاج ہیں، اب جو بلغم والے لوگ ہیں، اب اگر آپ ان کو کوئی ٹھنڈی چیز دیں گے تو ان میں وہ ایشو بلغم زیادہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب جو گرمی والے لوگ ہیں، اگر آپ کو ان کو گرم چیزیں دیں گے، جیسے ہمارے یہاں آج کل یہ مرنگا کی ایک بات ہو رہی ہے، جی، تو اس میں سے ہمارے پاس لاتعداد ایسے لوگ ہیں جو مرنگا کھا کے بیچارے پریشان ہیں، ان کے بہت سے مثال ہو گئے، کیونکہ ان کا آلریڈی مزاج گرم تھا۔ اب جب آگ پہ آپ پیٹرول ڈالیں گے تو آگ بڑھے گی نا، جی ہاں جی، تو اس لیے ان چیزوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ بات ضرور بتائیں گے کہ جب بھی کوئی چیز آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کنسرن ضرور کریں کہ کیا وہ آپ کے جسم کے مطابق ہے، وہ آپ کے لیے مفید بھی ہوگی یا آپ کے لیے مضر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری طرف حکیم صاحب، بچوں کو کس طرح سے سمجھایا جائے، ان کو کیسے جڑی بوٹیوں والے کہاووں کی طرف لے کر آیا جائے؟ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے انہیں منانا، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ کیا ہیں ایسے موسم میں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے، ہمارے بچے جو ٹیسٹ لیتے ہیں نا، مثلا اگر آپ بچوں کو کچھ چیز دینا چاہ رہے ہیں، آپ دلیا بنا لیں، آپ یہی کہوا جو ہم نے بتایا ہے اس کو اس دلیے میں ملا کے بچوں کو کھلائیں، اس میں آپ تھوڑا سا شہد زیادہ ڈال دیں، شہد بھی مفید ہے۔ اچھا اب بیسیکلی تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیماریاں لذت کی ہیں، بالکل، تو آپ لذت ڈیولپ کر دیں نا تھوڑی سی۔ ہاں جی، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے امیون کو بوسٹ کرنے کی، امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کی بات کی، تو آپ یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں، یہ سب بادام ہے، اخروٹ ہے، پستہ ہے، ان کو گرائنڈ کر لیں اور ان کو اب ناشتے میں دلیے میں ڈال کے استعمال کریں، آپ کو لگے گی نہیں کہ آپ بیمار ہیں، وہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ کی غذائیت بھی بڑھ جائے گی اور آپ کے لیے اس کی جو اہمیت ہے اور اس کا افادیت بھی بڑھ جائے گی۔ ایک مکمل غذا ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب، ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں۔